عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، ہر طرف ظلم و ستم ہی ہے، جو کہانیاں نکل کر کے آ رہی ہیں وہ کچھ ایسی ہی بیان کرتی ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کی جو صورتحال بنی ہے یا بنائی جا رہی ہے، اس کے الگ ویڈیوز پھر آئی ہیں۔ ایک اور علاقے میں مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنانے کی کوششیں ہوئی، اور گوا میں کس طرح اتیاچار ہوا ایک نابالغہ پر، گدگ میں کس طرح گرفتاری ہوئی۔ بہت ہی مشہور چیف جو ترکش چیف ہیں، وہ کیا واقعی میں برین ٹیومر کے مریض بن چکے ہیں؟ آخر اسماعیلی بے نام سے مشہور اس چیف کی کیا بیماری ہے، کیوں لوگ پریشان ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ بنگلورو میں گوہ کا گوشت بنا کر کے بیچنے والے ایک ہوٹل پر چھاپہ ماری کی خبریں آ رہی ہیں، تو وہیں پر چین کے ایئرپورٹ پر کھڑے ایک طیارے میں آتش زدگی کا معاملہ پیش آیا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ گیان واپی مسجد کے بعد اب اجین میں ایک اور مساجد پر قبضہ کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ یو پی کے ڈی جی پی مکل گوئل کو آخر کیوں ہٹایا گیا، یہ جو ہے حکومت نے صاف کیا ہے۔ تو وہیں پر اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ناظرین گرامی۔ بھیلواڑہ کے بعد راجستھان میں ایک اور شہر میں کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ وی ایچ پی لیڈر پر جان لیوا حملہ کرنے کے بعد یہ سارے معاملے سامنے آئے ہیں۔ یہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ انشاءاللہ جلد از جلد گوگل پے اور دیگر وہ نمبر جو اس وقت آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، جو بدل چکا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو لے چلوں دلی میں سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں جہاں کچرا پڑا ہوا ہے۔ دلی کے شہر میں اتنے بڑے پیمانے پر کچرا پڑا ہوا ہے، لیکن یہاں کے میونسپل کو کہیں یا بلدیہ کو یہ سب ہٹانے کی فکر نہیں ہے، اور پورا شہر گندا کیے ہوئے ہیں۔ اس کو صاف کریں گے تو نہ جانے کتنی بڑی جگہ خالی ہو جائے گی اور کس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی۔ لیکن یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی حکومتوں کو، یہاں کی پولیس کو، یہاں کی بلدیہ کو، یہاں کی میونسپل کو اگر نظر آتے ہیں تو وہ صرف مسلمانوں کے گھر اور غیر قانونی تجاوزات کے نام پر ان کو منہدم کرنا اور بلڈوزر چلانا۔ دیکھیے ایک طرف یہی کالونی میں، جس کالونی میں آج مدن پور کھادر میں جہاں پر بلڈوزر چلے، وہاں کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر مسلمانوں کے گھر، ان کی دکانیں گرانے کے لیے یہاں کی حکومتوں کے نمائندے کہیں یا پھر بلدیہ کے نمائندے پہنچے، اور جن لوگوں نے احتجاج کیا ان کو دوڑا کر کے پیٹ رہی ہے، حملہ کر رہی ہے فوج اور پولیس۔ یعنی کہ آپ جو ہے احتجاج بھی نہیں کر سکتے، آپ جو ہے جن کے یہاں پر جو ہے روزی روٹی چلتی ہے، ان کو پوری طرح سے برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دیکھیے منظر کس طرح گاڑیوں کو اور تمام چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے حکومت کی نگرانی میں، بلدیہ کی نگرانی میں، پولیس انتظامیہ کی نگرانی میں، عدلیہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، اور ایک مخصوص قوم کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ان کی تجارتوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے غیر قانونی تجاوزات کے نام پر، غیر قانونی قبضہ جات کے نام پر ہو رہا ہے۔ اسی درمیان میں اس علاقے کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو بھی گرفتار کر لیا، جنہوں نے جو یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور اس مہم کی مخالفت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پر جو ہے دہلی پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، مجھے قید کر سکتے ہیں، میرے حوصلوں کو نہیں، یہ کہتے ہوئے اس ٹویٹ کو جو ہے ٹویٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال بنائی جا رہی دہلی میں، یعنی کہ منظم طریقے سے ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو پوری طرح سے بے روزگار کرنے، ان کو اقتصادیات اور معاشی اعتبار سے پوری طرح سے تباہ و برباد کرنے کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہوئے بہت سارے ہمارے ہندو بھائی، مسلمان بھائی جو انصاف پسند ہیں، سیکولر ہیں، ان لوگوں نے جو ہے ان تمام چیزوں کو یہاں پر سامنے لایا ہے اور اس پر تبصرے کر رہے ہیں۔
اس وقت جو ہے یہ مختلف تصویریں جو آپ لوگوں نے دیکھا دلی کے 2 علاقوں سے آ رہی ہیں ناظرین گرامی۔ آئیے میں آپ کو اب لے چلوں ایک ایسی خبر کی جانب جس خبر کو لے کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا لیں گے میں کس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ ترکش کے مشہور شیف ہیں جن کی ملینز میں جو ہے فالوور ہیں، اور ان کے کھانے بنانے کے انداز کو مسکراتے ہوئے الگ الگ ڈشز کو پسند کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ساری سماجی اور فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، بالخصوص غریب علاقوں میں کھانا پہنچانا، اس طرح کے بہت سارے ان کے جو فلاحی ادارے چلتے ہیں۔ ان کو اسماعیلی بے کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے اور نام آتا ہے، اور یہ ترکش شیف ہیں، CZN براک ان کا نام ہے۔ بہرکیف اب خبر یہ وائرل کرنا شروع کر دیا ہے ان کی ایک تصویر کو شیئر کرتے ہوئے کہ وہ برین ٹیومر کے مریض ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جو اس تصویر کو شیئر کرتے ان کے لیے دعاؤں کی درخواست کی۔ اب اسماعیلی بے کے سلسلے میں اس طرح کی خبر آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جن کی فالوورز جو ہے وہ لاکھوں ملینز کی تعداد میں وہ پریشان ہونا تھا، انہوں نے جو ہے ان کی دعا یا کلمات دینا شروع کر دیے۔ بالآخر خود اسماعیلی بے نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ وہ کسی اس طرح کی بیماری کا شکار نہیں ہے۔ جن لوگوں نے جو ہے اس سلسلے میں غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں، وہ جو ہے اس سلسلے میں واضح کر لیں کہ اچانک میرا وزن کم ہو گیا تھا، اچانک وزن کم ہونے کو لے کر کے میں نے ڈاکٹر کے پاس اس سلسلے میں جو ہے چیک اپ کے لیے آیا تھا، لیکن اسی تصویر کو الگ انداز میں پیش کر کے لوگوں میں افواہیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، صرف وزن کم ہونے کی وجہ سے علاج کے لیے یہاں آیا ہوں، یہ کہتے ہوئے انہوں نے تمام لوگوں کو وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس طرح کی خبریں آپ کے پاس بھی اگر آ رہی ہیں اسماعیل بے کے سلسلے میں، جو کہ ترکش شیف CZN براک کے نام سے مشہور ہیں، اور جن کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو فالوورز ہیں، وہ اگر غلط خبریں پھیلائے تو وہ اس سلسلے میں وضاحت حاصل کر لیں۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو بنگلور کے ایک ہوٹل کے سلسلے میں بتاؤں۔ یہاں پر ایک علاقے میں جالہڑی ایک علاقہ آتا ہے، وہاں پر ایک ہوٹل بہت مشہور ہے، بالخصوص ایسے پرندوں کا گوشت جو عام طور پر ملتے نہیں ہیں، وہ چاہے ایسے پرندے ہوں جس کا کھانا جائز ہے۔ یہ چکبڑا پور ضلع کے بیلور سرکاری کالج کے راستے میں یہ ہوٹل موجود ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پر جاتے بھی ہیں، اور مختلف قسم کے پرندے اور اس طرح کی چیزیں یہاں پر جو ہے الگ انداز میں جو ہے پیش کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اب جو ہے اس ہوٹل کے مالک جو ہے اسماعیل اور ان کے کام والے بابا جان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے اس ہوٹل پر پولیس اور دیگر ایجنسیاں نظریں رکھی ہوئی تھی کہ آخر اس طرح کے پرندے جن کو جو ہے شکار کرنا اس وقت قانون کے خلاف ہے وہ کس طرح مل رہے ہیں۔ بہرکیف ایک دن جو ہے اسی طرح آؤٹ یونیفارم میں یہاں پر بحیثیت گاہک کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ تھے پولیس اور خفیہ ایجنسی۔ اسی درمیان میں ایک شخص جو ہے یہاں پر مختلف قسم کے پرندے لے کر کے لے آیا اس ہوٹل کے مالک کے پاس۔ اسی وقت جو ہے چھاپہ ماری کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ بتایا کہ یہاں پر گوہ جس کو ذب کہا جاتا ہے، اس کا بھی گوشت جو ہے یہاں پر بنا کر کے کھلایا جاتا تھا، جبکہ یہ ساری چیزیں قانون کے اعتبار سے غیر قانونی تھا۔ بیک مالکان کو اور کام کرنے والوں کو گرفتار کر کے اس سلسلے میں جو تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ادھر چین کے چونگ کنگ ایئرپورٹ پر منگل کی صبح تبت ایئر لائن کے طیارے میں اچانک آگ لگ گئی۔ سرکاری میڈیا نے بتایا کہ واقعے میں کچھ مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق 40 مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری نشریاتی ادارے CCTV نے بتایا کہ چونگ کنگ سے لہاسا جانے والی پرواز میں چونگ کنگ جانگ بی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر یہ آگ لگی تھی۔ پیپلز ڈیلی نے ایئر لائنز کے حوالے سے بتایا کہ تمام 113 مسافروں عملے کے 9 ارکان کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ ان میں بعض مسافر زخمی بھی ہوئے ہیں جن کو اسپتال لے جایا گیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے رن وے پر کھڑے طیارے میں آگ لگنے کے بعد آسمان پر دھواں تیزی سے اٹھ رہا ہے۔ امدادی ٹیم کی جانب سے جہاز پر پانی ڈالا جا رہا ہے اور آگ بجھانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ تبت ایئر لائنز نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسافر عملے کے ارکان کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اگر حفاظت نہ ہوتی تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ 100 سے زائد جس طیارے میں مسافر سیار تھے ان کو اچانک بچا لیا گیا، بس ہوتے دیگر ایک بہت بڑا حادثہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، بھارت اور نفرت، مسجد، مندر، یہی چیزیں ہیں آج کل یہاں کی سرخیوں میں۔ بنارس کی گیان واپی مسجد تنازع کی طرز پر مدھیہ پردیش کے اجین میں بھی قدیم مسجد کے اندر گنیش اور شیو کی مورتیوں کے ہونے کا دعوے کو لے کر کے اس وقت تنازع شروع ہو گیا ہے۔ مہا منڈلیشور اتلیشانند مہاراج نے
उज्जैन शपरा नदी के किनारे वाक़ 1000 साल कदीम मस्जिद में भगवान शिव और गणेश की मूर्तियों के न सिर्फ होने का दावा किया, बल्कि बनारस ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर उज्जैन मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी कराने का मुतालबा किया। महामंडलेश्वर के मुताबिक जहां बीजेपी ने हिमायत की तो वहीं मुस्लिम दानिशवरों के साथ कांग्रेस ने बीजेपी और महामंडलेश्वर के बयान को इंतखाबी एजेंडे का एक हिस्सा करार दिया। मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट में छपी खबर पर अगर एतबार किया जाए तो महामंडलेश्वर अतलेशानंद महाराज का मानना है कि शपरा किनारे बना नेवकी जो मस्जिद है ये राजा भोज के ज़माने का कदीम मंदिर है। यहाँ पर 2007 तक मंदिर मूर्तियाँ मौजूद हैं और हमें यकीन है कि अगर इसकी ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप तो जानते ही हैं कि भारत के अक्सर मस्जिद और मसाजिद के सिलसिले में उनकी तारीख़ क्या रही है। अब जो है एक एक चीज़ को ढूंढ ढूंढ करके सामने ला करके मुसलमानों के मस्जिदों पर कब्ज़ा करने की कोशिशें हो रही हैं और सारी की सारी चीज़ जो है वो पूरी तरह से कानून के दायरे में रहते हुए कब्ज़े की भी कोशिशें हो रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक एक के बाद इस तरह से होता जाएगा तो किस तरह की सूरत हाल इस वक्त भारत में बन सकती है। नाज़रीन गिरामी, यूपी के डीजी को हटाए जाने की खबरें तो आपको मिली ही होंगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी मुकुल गोयल को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो अहकामात की नाफरमानी कर रहे थे। यूपी हुकूमत ने इस मामले में हुक्म जारी किया है। पहला ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसमें योगी आदित्यनाथ के इक़्तिदार में आने के बाद इतने बड़े ओहदे के अफसर का तबादला किया गया। हुकूमत के हुक्म में कहा गया कि मुकुल गोयल को सरकारी काम को नज़रअंदाज करने, मुहक्कमाना कामों में दिलचस्पी न लेने के सबब डीजीपी ओहदे से फारिग करते हुए डीजी सिविल डिफेंस के ओहदे पर भेजा गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इतने बड़े ओहदे पर अचानक तबादला करने की वजह से योगी हुकूमत की तनकीद की जा रही थी, जिसके चलते जो है अब यूपी हुकूमत ने इस सिलसिले में वजाहती बयान जारी किया है। नाज़रीन गिरामी, राजस्थान को इस तरह इस वक्त पूरी तरह से आग में झोंकने की कोशिशें हो रही है। जैसा कि मैंने कल भी इस बात पर तबसरा किया था कि किस तरह एक मामूली बातों को लेकर कि इस वक्त पूरे गाँव को आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। रमज़ान के बीच में जब रामनवमी और भी बहुत सारे जो त्यौहार थे उस दरमियान में ये आग भड़क उठी थी, फिर कवारियत किया और इसका सिलसिला लगातार अभी तक जारी है। आपको बता दें कि जो है इस वक्त जो है भीलवाड़ा के बाद एक और शहर में कशीदगी फैल गई। उसका वजह ये थी कि वीएचपी लीडर पर जानलेवा हमला कर दिया गया था। इस वक्त इंटरनेट वगैरह यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त ज़िले के नौहर कस्बे में कुछ नौजवानों ने विश्व हिंदू परिषद नौहर के ब्लॉक सदर सतवीर सहारन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए। सहारन की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें बेकैनी रेफर कर दिया गया। इस वाक़े के बाद उनके हामी और हिंदू तंजीमों के कारकुन मुश्तिल हो गए। उन्होंने रात देर गए रावतसर नौहर रोड को ब्लॉक कर दिया। सूरत हाल को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने जुमेरात की सुबह नौहर भद्रा और उसरा इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया है। बीकानेर की डिवीजनल कमिश्नर और आईजी, ज़िला कलेक्टर, पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने नौहर में डेरे डाले हैं। शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। नौहर के एडिशनल पुलिस सुप्रिटेंडेंट सुरेश जंगड़ ने बताया कि सतवीर सहारन बुध की रात देर गए रामदेव मंदिर के बाहर खाली जगह पर बैठे हुए ख़ास बरादरी के नौजवानों को समझाने गए थे। वहाँ नौजवानों ने सहारन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही सहारन को पहले नौहर के मकामी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद हनुमानगढ़ रेफ़र कर दिया गया था और खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। और जो है ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग पहले से भी इस तरह के मामले को लेकर के हालात ख़राब करना चाहते हैं वो लोग जो है इस सिलसिले में गाँव पहुँच करके हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से इस पर काबू पा लिया है। लेकिन कशीदगी का मामला अभी भी आस पास में देखने को मिल रहा है। नाज़रीन गिरामी, हनी ट्रैप में फंसा दिया जाता है आप लोगों को, और बिलखुसूस भारतीय फ़िज़ाइया का एक नौजवान इस वक्त हनी ट्रैप में फंसने की वजह से और अभी पाकिस्तान के दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। जो ख़बरें इस वक्त आ रही है, इन दिनों अपने दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए जासूसी को हथियार बनाया जा रहा है, जिसके लिए बाज़ ममालिक हनी ट्रैप के ज़रिए दुश्मन मुल्क के फ़ौजियों को अपना निशाना बना रहे हैं। हनी ट्रैप यानी कि लड़की और ख़ूबसूरत लड़की के ज़रिए फंसाए जाने की कोशिशें होती है, जिससे वो सिक्योरिटी सिस्टम से मुतालिक मालूमात हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। फ़िलहाल दिल्ली पुलिस को ऐसी एक मामले में कामयाबी मिली है। ज़राए के मुताबिक बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जासूसी के इल्ज़ाम में भारतीय फ़िज़ाइया के एक नौजवान को गिरफ़्तार किया है।
اور معلومات کے مطابق ملزم کا نام دیویندر شرما بتایا گیا ہے۔ الزام ہے کہ پہلے دیویندر شرما کو سب سے پہلے ہنی ٹریپ میں پھنسا کر اسے ہندوستانی فضائیہ سے متعلق حساس معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ہنی ٹریپ میں پھنسنے کے بعد دیویندر شرما سے اعلیٰ عہدیداروں کے نام اور پتے پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی معلومات حاصل کی گئی کہ کتنے ریڈار تعینات کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مستقبل میں ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ فی الحال دہلی پولیس نے خفیہ ایجنسی کے انپٹ پر ملزم دیویندر شرما کو 6 مئی کو گرفتار کیا ہے۔ کرائم برانچ ذرائع کے مطابق دیویندر شرما کو دھولا کنواں سے گرفتار کیا گیا ہے اور یہ کانپور کا رہنے والا ہے۔ بتایا بھی جا رہا ہے کہ اس کی فیس بک پہ خاتون پروفائل سے دوستی ہوئی، جس کے بعد دیویندر شرما کو فون سیکس کے ذریعے پھنسایا گیا اور پھر سے حساس معلومات اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اندرونی اور باہری سطح پر جس طرح سے بھی دشمن ہوتے ہیں، پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی جو مشکوک اور بہت ہی اہم ترین خفیہ معلومات ہوتے ہیں اس کو جمع کیا جائے۔ ناظرین مجھے یہاں پہ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،